اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے رب کعبہ کی قسم آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، زندگی کا سب سے بڑا جو آپ کا مقصد ہوگا وہ پورا ہوگا، پہاڑ جتنی مشکل بھی ہوئی تو ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائے گی۔ انتہائی آسان یہ وظیفہ ہماری دنیا کو بھی بہتر کر سکتا ہے اور ہماری آخرت کو جنت بنا سکتا ہے، یعنی جنت میں ہمارا ٹھکانہ بنا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، دنیا میں کیے گئے اعمالوں کا اجر و ثواب آخرت میں اگر اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے تو اللہ سے دعا کریں کہ مولا ان اعمال کا اجر جو آپ نے ہمیں عطا کرنا ہے وہ ہمیں جنت عطا کرنا، کیونکہ دنیا میں لوگ اللہ سے رزق مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، گھر گاڑیاں بنگلے مانگتے ہیں، لیکن اللہ سے آخرت کا گھر بہت کم لوگ مانگتے ہیں۔ دنیاوی ہر چیز عارضی ہے، یہاں پہ ہم جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں، جو بھی آسائشیں مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، یہ ہمارے پاس چند وقت کے لیے ہے، لیکن آخرت میں جب ہم اللہ سے جنت کا سوال کریں گے تو جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں رزق بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، اور پوری زندگی ہماری اس میں عیش و عشرت کے ساتھ گزر جائے گی۔ دنیا میں ہمارے پاس دولت ہوگی تو ہم گھر گاڑی یا بنگلہ خرید سکیں گے یا کاروبار بنا سکیں گے، کاروبار کو چلا سکیں گے، لیکن آخرت کا گھر ایسا گھر ہے کہ اگر ہمیں جنت مل جائے گی تو ساری چیزیں ہمارے قدموں میں ہوں گی، اور جنت میں جو لوگ جاتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کو، ان کی آخرت کی زندگی کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے مقدس دن اس وظیفے کو کریں اور دنیاوی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے جنت کا اللہ سے سوال ضرور کریں۔ اگر ہم دنیا میں اللہ سے جنت کا سوال کریں گے تو اللہ رب العزت چھوٹی سی نیکی پر ہمیں بخش دے گا، اور اللہ رب العزت سے جب ہم جنت مانگتے رہیں گے تو اللہ رب العزت اسی خوشی پہ ہمیں جنت عطا کر دے گا کہ یہ میرا بندہ مجھ سے جنت کا سوال کرتا تھا، تو اسی خوشی پہ رب کریم ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عارضی دنیا کو چھوڑ دیں، اس عارضی دنیا کی خواہش کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ ہماری زندگی پانی کا ایک بلبلہ ہے جو اچانک بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہی جاتا ہے، لیکن پھر پتہ ہی نہیں چلتا تو وہ ختم ہو جاتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن جو آج میں آپ کو ذکر بتاؤں گی، اس ذکر کو آپ نے دل لگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دل لگی کے ساتھ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، تو بن مانگے ہی رب کریم دل کی مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا فرمائے گا، اور آپ جو مانگیں گے آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا، سوئی ہوئی تقدیر کو جگا دیا جائے گا، اور آپ کا مقدر چمک اٹھے گا۔ اس عمل کو،
اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں اور یاد رکھیں اس وظیفے میں ہم نے رب کعبہ کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ اس وظیفے کے بہت زیادہ فوائد و فضائل ہیں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت بھی ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان مقدس کلمات کا ذکر کریں، اپنی دنیا اور آخرت کو چمکانے کے لیے اللہ سے سوال کریں اور معجزات اور کرشمات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن یعنی دونوں دن آپ کے پاس ہوں گے، جب آپ کا دل چاہے آپ ان کلمات کو پڑھ کے اللہ سے اپنے دل کی بات پوری کروا سکتے ہیں۔ جمعرات اور جمعہ کے دونوں دن آپ کے پاس ہوں گے، ان دونوں دنوں میں آپ نے 2 رکعت نوافل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ نوافل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص پڑھنے کے بعد رکوع سجود چلے جانا ہے، دوسری رکعت ادا کرنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 1 سورت یاسین پڑھنی ہے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے۔ جب 1 سورت مکمل کر لیں تو دوسری سورت یاسین آپ نے اپنی حاجت، اپنی خواہش، اپنی مشکل سے نجات پانے کے لیے، اپنی مصیبت سے نجات پانے کے لیے کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، خواہش ہوگی، مقصد ہوگا، اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور دوسری سورت یاسین آپ نے پڑھنا شروع کرنی ہے۔ جب 2 رکعت نوافل بھی پڑھ لیں، 2 سورت یاسین بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے تسبیح کے دانوں پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اب استغفر اللہ آپ جب مرضی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، لیکن نوافل ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر سورت یاسین آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ سورت یاسین جب آپ نے پڑھنی ہے تو اول آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ مولا ہم نے بڑی کوشش کی، بڑی جد و جہد کی، مولا ہم ناکام رہے، یا اللہ تو حقیقی مالک ہے، تو حقیقی رازق ہے، مولا اپنے خزانوں سے ہمیں عطا فرما، کامیابیاں ہمارا مقدر بنا دے، پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما اور ہماری مصیبتوں کو ریزہ ریزہ کر کے ختم فرما، دنیاوی کامیابیاں بھی عطا فرما، آخرت کی کامیابیاں عطا فرما اور ہمارا ٹھکانہ جنت میں بنا۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ رب العزت دعا مانگنے کے طریقے کو نہیں دیکھتا، رب کریم دل کی صفائی کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت دل کی زبان کو بھی جانتا ہے، دماغ کی زبان کو بھی جانتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ زبان سے لفظ ادا کریں، آپ کے دل میں جو ہوگا، آپ کے دماغ میں جو ہوگا، اللہ رب العزت آپ کو وہ بھی عطا فرمائے گا۔ جو مانگیں گے وہ بھی ملے گا، جو نہیں مانگیں گے بن مانگے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا اور آپ کو عطا کیا جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور اپنے مقدر کو چمکتا ہوا، اپنی تقدیر کو بدلتا ہوا، اپنے سوئے ہوئے نصیب کو جاگتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جمعرات اور جمعۃ المبارک کے مقدس دنوں کے صدقے ہماری ہر مانگی گئی دعا کو بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہماری غیبی مدد فرمائے، اور اس وظیفے کو مجھے بھی آپ تمام لوگوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔